السلام علیکم. الحديث الثاني والأربعون من أحاديث الأربعين النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے درس میں ہمارا موضوع ہوگا امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 32. یہ حدیث بنیادی طور پہ صحیح بخاری میں آتی ہے, صحیح مسلم میں آتی ہے, لیکن بخاری اور مسلم میں مکمل طور پہ نہیں ہے. مکمل طور پہ اسے روایت کیا ہے امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انکر. میرے بھائیو, حدیث توجہ سے دھیان سے سنی جائے. ایک تو اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اور دوسرا اس لیے کہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ اگر ہم دھیان سے سمجھ لیں گے تو بعد میں آنے والی وضاحت کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اگر لوگوں کو ان کی دعوے کی بنیاد پہ وہ دے دیا جائے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, تو پھر لوگ دعویٰ کریں گے کہ یہ مال میرا ہے اور میرے فلاں کو قتل کرنے والا یہ ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ دلائل دینا مدعی کے ذمے ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلائل بھی وہی دے گا, اور قسم وہ دے گا جس کے خلاف دعویٰ دائر ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, بڑی عظیم حدیث ہے. لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے ہیں, حادثات ہوتے رہتے ہیں, قتل وغیرہ کے معاملات سے بھی ہمارا واسطہ پڑا رہتا ہے. جب کسی عدالت میں جائیں, کسی پنچایت میں جائیں, کہیں سازشی ہو رہی ہو یا ہمیں کوئی سازش بنا دے, ہمیں کوئی فیصل مقرر کر دے, تو فیصلہ کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ایک حقیقت بیان کی ہے اور ایک اصول بیان کیا ہے. حقیقت آپ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور جو دعویٰ کرے اس کا وہ دعویٰ مان لیا جائے, تو پھر لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہے گا, لوگوں کی جان محفوظ نہیں رہے گی. ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس حاجی صاحب کے پاس جو موبائل ہے یہ میرا ہے, اور میں بطور جج ان سے پکڑ کے اس کو دے دوں تحقیق کیے بغیر, ثبوت مانگے بغیر, دلیل مانگے بغیر, تو پھر کسی کا بھی مال محفوظ نہیں رہے گا. ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ یہ جو گھر ہے یہ میرا ہے, اس نے قبضہ کیا ہے, یہ پلاٹ جو ہے یہ میرا ہے, فلاں آدمی نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ بھینس میری ہے, فلاں آدمی نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ گاڑی میری ہے, جو چلا رہا ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, میرے باپ کا قاتل
یہ ہے، میرے بھائی کا قاتل یہ ہے، میرے بیٹے کو قتل کرنے والا یہ ہے۔ دعویٰ کرنے والے تو پھر دعویٰ کرتے رہیں گے، لوگوں کے دعوے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دعویٰ کے سلسلے میں کوئی اصول ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے۔ چنانچہ شریعت نے قانون کیا دیا کہ البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ دائر کر رہا ہے، جو کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، میرے باپ کا قاتل یہ ہے، دعویٰ کرنے والے کو، مدعی کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، شواہد پیش کرنا پڑیں گے، ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ اور اگر دعویٰ دائر کرنے والا مدعی ثبوت پیش نہ کر سکے، گواہ پیش نہ کر سکے، شواہد نہ لا سکے، تو پھر جس کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے وہ قسم اٹھا لے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ قسم اٹھا کے بری و ذمہ ہو جائے گا اور دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ یہ دین ہماری عزت کو محفوظ کرتا ہے۔ اس دین کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا مال محفوظ ہوتا ہے، اس دین کے اوپر عمل کرنے سے ہماری جان محفوظ ہوتی ہے۔ اب اسی ایک حدیث کو لے لیں کہ اگر اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو ہمارا مال محفوظ رہے گا، ہماری جان محفوظ رہے گی۔ کتنا سنہری اصول شریعت نے دے دیا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، جو مدعی ہے، ثبوت بھی وہی لے کر آئے گا، گواہ وہ لے کر آئے گا۔ ثبوت کبھی گواہی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب کسی کو قرض دینے لگو تو 2 آدمیوں کو گواہ مقرر کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 آدمی نہ ملے تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد کو اور 2 عورتوں کو گواہ مقرر کر لو۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ گواہ قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ شریعت نے یہاں پہ اختلافات ہونے سے پہلے ہی ہمیں علاج اختیار کرنے کی ضرورت سے آگاہ کیا، قبل از وقت علاج بتا دیا کہ پہلے اس کے کہ قرض دینے والے قرض لینے والے کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، قرض دیتے ہوئے ہی کسی نہ کسی کو گواہ مقرر کر لیا جائے۔ اگر آپ گواہ مقرر نہیں کریں گے، کل کو قرض دینے والا کہے گا میں نے 50,000 روپیہ دیا تھا، قرض لینے والا کہے گا 40,000 لیا تھا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے جب یہ معاملہ طے پا رہا ہو آپ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں، اور بہتر ہے کہ اس معاملے کو تحریری شکل دے دیں۔ تو جب کبھی اختلافات پیدا ہوں گے تو مدعی سے کہا جائے گا، دعویٰ کرنے والے سے کہ ثبوت لے کر آؤ، شواہد لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ۔ زید نے بکر کو 1,00,000 روپیہ بطور قرض دیا۔ کس نے دیا میرے بھائیوں؟ زید نے بکر کو، گواہ نہیں کسی کو بنایا۔ اب بکر کہتا ہے کہ میں نے 50,000 روپیہ لیا، زید کہتا ہے میں نے 1,00,000 روپیہ دیا۔ اب کس کی بات مانی جائے گی؟ مدعی کون ہے؟ زید۔ زید سے کہیں گے کوئی تحریر لے کر آؤ، کوئی گواہ لے کر آؤ، کوئی ثبوت لے کر آؤ۔ کہتا ہے میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن دیا میں نے 1,00,000 روپیہ تھا۔ عدالت کہے گی 50,000 روپیہ تمہارا پکا ہے کیونکہ بکر مان رہا ہے، باقی 50,000 روپیہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بکر سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ، قسم یہ اٹھاؤ کہ 50,000 روپیہ جس میں اختلاف ہے وہ تم نے اس سے نہیں لیا۔ اس نے قسم اٹھا لی، اب وہ بری و ذمہ ہو گیا، وہ مجرم نہیں ہے، اور زید کو 50,000 روپیہ ہی ملے گا۔ اب وہ کہتا رہے کہ میں سچا ہوں، آپ سچے ہوں گے لیکن ثبوت نہیں لا سکے،
اور دنیا کے معاملات ظاہری گواہی کی بنیاد پہ چلتے ہیں، ظاہری ثبوتوں کی بنیاد پہ طے ہوتے ہیں، غیب کا علم تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کل بھی میں نے حدیث بیان کی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں انما انا بشر، کہ لوگوں میں ایک بشر ہوں، تم انکم تختصمون الی، تم میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک گفتگو کرنے میں زیادہ ماہر ہو، بات کرنے میں زیادہ تیز ہو، اور میں اس سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، جس چیز میں جھگڑا ہے وہ چیز اس کے حوالے کر دوں، لیکن یاد رکھو وہ چیز اگر اس کا حق ہے تو لے لے، ورنہ نہ لے، وہ دراصل جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگاہ کر دیا کہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ ظاہری صورتحال دیکھ کر کرتا ہے، حقیقت حال کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، آپ کے پاس تحریر نہیں ہے، فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا، آپ کے حق میں نہیں آئے گا، قاضی کو گالی نہ دے، جج کو گالی نہ دے، کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں جانتا، وہ ظاہری حالات دیکھ کر، ظاہری طور پہ گواہی دیکھ کر فیصلہ کرنے کا مکلف ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا، ثبوت لائے گا تو اسے کچھ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری اور امام ابن ماجہ اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک زمین میرے اور ایک یہودی کے درمیان مشترکہ ملکیت تھی، ہم دونوں اس کے مالک تھے، لیکن ایک وقت آیا اس نے اس میں میرا حصہ ماننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا اس زمین میں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ میں نے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں پیش کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا الک بینہ، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی سے، حالانکہ صحابی جو ہوتے ہیں بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ قاضی کا کام ہے ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشعث سے کہا جب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ یہودی قسم اٹھائے گا، اگر اس نے قسم اٹھا لی کہ اس زمین میں تمہارا حصہ نہیں ہے تو وہ بری ہو جائے گا۔ اب یہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو یہودی ہے، جھوٹی قسم اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے، قسم اٹھا کے میری زمین کا مالک بن جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی ایک حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور آسمانوں سے یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اللہ کی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگوں کی زمین کا قبضہ لے لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، فرمایا آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ان کے اوپر اتنا ناراض ہے کہ روز قیامت ان سے پیار و محبت سے گفتگو نہیں کرے گا، اللہ پیار و محبت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سزا کس کی بیان ہو رہی میرے بھائیوں؟ جی آپ میرے ساتھ نہیں لگتا ہے،
جو جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لے. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. کچہریوں میں، عدالتوں میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، جھوٹی تحریریں مل جاتی ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہمارا نظام اور سسٹم چل رہا ہے. دنیا میں تو لوگ آپ کو کہیں گے بڑا تیز ہے کہ اس نے اس کی زمین پہ بھی قبضہ کر لیا، اس کی زمین پہ بھی قبضہ کر لیا، لیکن یہ تیزی روز قیامت کام نہیں آئے گی، قبر میں کام نہیں آئے گی، بلکہ دنیا میں ہی اس کا وبال بھگتنا پڑے گا. حرام کا مال ہضم نہیں ہوتا، حرام کا مال کھانے والے کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس کے نتائج بالآخر برے ہوتے ہیں. تو ہمارا موضوع کیا ہے کہ مدعی جو ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے دعویٰ کے اوپر ثبوت بھی فراہم کرے، گواہ لے کر آئے، شواہد لے کر آئے. اگر ایسے نہیں کرے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا. امام مسلم رحمہ اللہ جناب وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دو یمنی آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ایک حضرمی تھا اور ایک کندی تھا. حضرموت یمن کا شہر ہے، نسبت ہے حضرمی. تو حضرمی نے اور کندی ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا. ایک نے دعویٰ دائر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں کہ یہ جو زمین اس کے پاس ہے یہ ہماری ہے، اس کے باپ نے قبضہ کیا تھا، اب قبضہ اس کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی ثبوت؟ اس نے کہا ثبوت نہیں ہے. آپ نے کہا پھر اس سے ہم قسم لیں گے. تو اس نے کہا یہ تو قسم اٹھا لے گا، جھوٹی قسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بس قسم ہی اس کا علاج ہے. پھر آپ نے اس موقع پہ یہ حدیث بیان کی کہ جو جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرے، جب روز قیامت رب کے سامنے حاضر ہوگا، رب اس کے اوپر شدید ناراض ہوگا، اس کے اوپر جنت حرام، وہ جہنم میں جائے گا. تو کندی سے جب کہا گیا ابھی قسم اٹھاؤ زمین کے بارے میں، اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا یہ زمین اس کی ہے، یہ لے لے. تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کردہ اصول بڑا سنہری اصول ہے کہ مدعی کے ذمے ہے ثبوت لانا اور مدعا علیہ کے اوپر کیا ہے؟ قسم دینا. ثبوت گواہی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا علماء کرام نے مثالیں دی ہیں کہ ایک آدمی دوڑتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں، سعودیہ کا واقعہ ہے، اس کے ہاتھ میں یہ ایسا شماغ ہے، اس کو شماغ کہتے ہیں، سر کے اوپر بھی شماغ ہے، اور جو اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ ننگے سر ہے. قاضی کے پاس پہنچے تو وہ آدمی جس کے سر کے اوپر کوئی شماغ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے دو شماغ لیے ہوئے ہیں، ایک سر کے اوپر ایک ہاتھ میں، ہاتھ والا میرا ہے. اب یہاں پہ ظاہری حالت جو ہے وہ اس آدمی کی تصدیق کر رہی ہے جس کے پاس ایک بھی شماغ نہیں ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آدمی نے سر کے اوپر بھی شماغ لیا ہو، ہاتھ میں بھی پکڑا ہوا ہو. تو یہاں پہ ظاہری حالت یہ بتا رہی ہے کہ ایک شماغ جو ہے اس کا ہے جس کے پاس نہیں ہے. اب یہاں پہ ثبوت اس کو دینا پڑے گا جس کے پاس دو شماغ ہیں، کہ وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دونوں ہی میرے ہیں. گواہ لے کر آئے، محلے دار حاضر کرے، دکاندار کو حاضر کرے جس سے دونوں خریدے ہیں، دھوبی کو حاضر کرے جس سے دلوائے ہیں. ایسے ثبوت فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی. میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، یہ برتن کس کے ہیں؟ دیکھا جائے گا کون سے برتن ہیں. اگر برتن ایسے ہیں جو مردوں کے استعمال میں رہتے ہیں تو پھر ظاہری حالت یہ مانی جائے گی کہ مرد کے برتن ہیں. اب عورت کو ثبوت دینا پڑے گا کہ نہیں مرد کے نہیں، یہ میرے ہیں. اور اگر برتن ہیں عورتوں والے
تو ظاہری حالت یہ بتا رہی ہے کہ برتن عورتوں کے ہیں، یہ عورت کے ہیں، بیگم کے ہیں. یہاں مرد کو ثبوت دینا پڑے گا کہ نہیں اس کے نہیں بلکہ میرے ہیں. شواہد، کرینہ، ان سے مدد لی جائے گی فیصلہ کرنے میں. آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی، صحیح حدیث ہے کہ دو عورتیں صحرا میں گئیں، جنگل میں گئیں. دونوں کے پاس ایک ہی بیٹا تھا. ایک عورت کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا. کس نے کھا لیا؟ اب جس کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا تو اس کی نیند خراب ہو گئی. وہ کہنے لگی اس بیٹے کے بارے میں جو زندہ بچ گیا تھا کہ یہ میرا ہے. جس کا بیٹا تھا وہ کہنے لگی میرا ہے. معاملہ پہنچا کس کی عدالت میں؟ جی کس کی؟ کون سا قاضی؟ یہ بات یہی تو سوال کر رہا ہوں کیونکہ حدیث مشہور ہے. جی داؤد علیہ السلام کے پاس معاملہ پہنچا. داؤد علیہ السلام کے پاس تو ایک عورت بڑی عمر کی تھی، ایک چھوٹی عمر کی تھی. دونوں نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا میرا بیٹا ہے. اب قاضی جو ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ فرشتہ ہوتا ہے کہ بشر ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے. اور بشر غیب کا علم نہیں جانتے چاہے نبی ہوں. غیب کی اتنی باتیں انہیں معلوم ہوتی جتنی اللہ بتا دے، اس سے زیادہ نہیں. اور جو اللہ نے ان کو بتائی ہوتی ہے وہ چند ایک ہوتی ہیں، جیسے سمندر کے پانی کے سامنے دو قطرے ہوں. اب داؤد علیہ السلام نے مقدمے کو بڑے دھیان سے سنا، دونوں کی گفتگو بڑے دھیان سے سنی اور فیصلہ یہ جاری کیا کہ یہ بیٹا بڑی عورت کو ملے گا، بڑی عمر کی عورت کو ملے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید داؤد علیہ السلام نے یہ سوچا ہو کہ جو عورت چھوٹی عمر کی ہے یہ ابھی مزید بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جو بڑی عمر کی عورت ہے اب ظاہری طور پہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بیٹا پھر اس کو دے دو کیونکہ ثبوت اور تو مل نہیں رہا کوئی. جب کوئی واضح ثبوت نہ ملے تو پھر قاضی ایسے ہی فیصلہ کرے گا. تو داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ بیٹا بڑی عمر کی عورت کو دے دیا جائے. فیصلہ لے کے دونوں عورتیں باہر نکلی تو آگے ملاقات ہو گئی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے. نبیوں کے نام یاد کریں میرے بھائی. سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. سلیمان علیہ السلام کے پاس معاملہ پہنچا تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ میں کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ چھری منگوا لی. کہا اس بیٹے کے دو حصے کر دیتے ہیں اور ہر عورت کو آدھا حصہ مل جائے گا. بڑی عمر کی عورت کہنے لگی مجھے فیصلہ منظور ہے. چھوٹی عمر کی عورت کہنے لگی نہیں، بیٹے کو آپ قتل نہ کریں، اس کو دے دیں، کوئی بات نہیں. سلیمان علیہ السلام نے یہی سے جان لیا کہ سچ بولنے والی کون سی عورت ہے؟ کون سی ہے؟ چھوٹی عمر والی. اس کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کے دو ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، زندہ رہے چاہے اس کے پاس رہے. اور بڑی عمر کی عورت کہتی ہے کوئی بات بھی، کون سا میرا ہے، ہو جائے قتل. تو سلیمان علیہ السلام نے یہاں اس قرینے کو دلیل بنایا اس معاملے میں کہ سچ بولنے والی وہ عورت ہے جو چھوٹی عمر کی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے شواہد، ایسے قرائن اور ایسی گواہیوں کی بنیاد پہ قاضی فیصلہ کرے گا، اور بنیادی طور پہ یہ ثبوت مہیا کرنا ذمہ داری ہے مدعی کی جو دعویٰ دائر کر رہا ہے. اور اگر جج ایسا کوئی ثبوت حاصل کر سکے جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا تو اچھی بات ہے. یہ ہے اسلامی نظام. اسلامی نظام کے اوپر عمل کیا جائے تو اس میں خیر ہی خیر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی نظام ہم سے چھین لیا گیا ہے.
انگریزوں کا نظام ہمیں تھما دیا گیا ہے، جس میں ہمیں لوٹ رہے ہیں جج، ہمیں لوٹ رہے ہیں وکیل حضرات۔ کہاں اسلام کا سادہ سا نظام؟ سلیمان علیہ السلام نے دونوں عورتوں کو بلایا اور اپنی ذہانت سے معلوم کر لیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور اب ہمارے ملکوں میں وہ نظام دے دیا گیا جس میں دونوں وکیلوں نے اس بات پہ محنت کرنا ہوتی ہے کہ میں اپنے جھوٹے آدمی کو سچا ثابت کر کے دکھاؤں۔ اس کے لیے جھوٹے گواہ حاضر کرنا پڑے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جھوٹے سین کرنا پڑے کوئی خلاف کا خوف ہی نہیں ہے، جج کو پیسے دے کے خریدنا پڑے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس کوئی بکنے کے لیے تیار ہو، خریدنے والے بہت ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اسلامی نظام ایسا نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل کے وکیل، سارے نہیں کافی سارے، آج کل کے جج جنہوں نے دینی نظام نہیں پڑھا، انگریزوں کا نظام پڑھا ہے، وہ کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک اسلامی نظام کیسے سنبھال پائے گا، اسلامی نظام تو بہت پرانا ہے، 1400 سال پہلے کا ہے۔ یہ سوچ بھی کفریہ سوچ ہے، یہ سمجھنا کہ وہ نظام جو اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے وہ آج کل نہیں چل سکتا، یہ سوچ بھی کفریہ سوچ ہے۔ سعودی عرب میں کون سا نظام چل رہا ہے؟ اسلامی نظام قیامت تک کے لیے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سنہری اصولوں پہ عمل کیا جائے تو میرے بھائی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مدعا ہے جس کے خلاف کوئی دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ ثبوت نہ دیا جائے۔ مثلا کسی آدمی نے دعویٰ کر دیا کہ فلاں آدمی یا فلاں عورت جو ہے بدکار ہے، اب گواہ لانے پڑیں گے کتنے؟ 4۔ جب تک یہ گواہ نہیں ملتے وہ آدمی پاک ہے جس کے اوپر الزام لگا ہے، وہ عورت پاک ہے، اس وقت تک یہ مجرم ہے جو دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اسلامی نظام کتنا عمدہ نظام ہے، کیسے ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کسی بولی بالی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگائے، تہمت لگائے، اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ تو نے کسی کو بدکار کیوں کہا؟ کسی کو زانی کیوں کہا؟ دیکھیے اسلام میں مسلمان کی عزت کتنی محفوظ ہے۔ مجرم وہ ہے جو بغیر ثبوت کے کسی کو تہمت لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ تو سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں حساب کتاب الگ سے ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، اپنی بیگم اپنی بیٹیوں بہنوں کو سمجھائیں۔ عورتوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے دیگر عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانا، الزامات لگانا، ادھر سے بات سنی ادھر سے تہمت لگا دی۔ نہیں میرے بھائی، پہلی بات یہ کہ ایسے الزامات ایسی تہمتیں سننی نہیں چاہیے۔ اگر سننے کا گناہ کر لیا ہے تو کم از کم اب اپنے منہ سے یہ تہمت نکالنے کا گناہ نہ کرے۔ تو اسلامی نظام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت عمدہ ہے، اور مدعا ہے جس کے خلاف کوئی دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اس وقت تک پاک دامن ہے، بری ہے، معصوم ہے، جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت نہ دیا جائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زبردستی زیادتی کی جائے، بدکاری کی جائے، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے بھائی، جب کسی عورت کے ساتھ
بدکاری ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو وہ زنا ہے، اور زنا کے ثبوت میں 4 گواہ اس عورت کو دینے پڑیں گے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یورپ سے پڑے ہوئے لوگ شور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو عورت کے اوپر ظلم ہے کہ ایک اس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے اور ایک اس سے 4 گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ نادان بھول جاتے ہیں کہ اگر عورت کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس کے اوپر چاہے تہمت لگائے تو پھر آدھا ملک آپ کا جیل میں ہوگا۔ عورتیں تو چھوٹی سی بات پہ تہمت لگانے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اپنے عاشق سے جھگڑا ہو گیا تہمت لگا دیں گی کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی بدکاری کی تھی۔ کسی دکاندار سے جھگڑا ہو گیا تو ایسی بے حیا عورتیں معاشرے میں موجود ہیں جو تہمت لگا دیں گی اس کو پھنسانے کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی یہ کام کیا تھا۔ تو پھر مرد کے حقوق کہاں جائیں گے؟ تو یہاں بھی وہی نظام ہے جو ہر جگہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو ثبوت دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی اسرے کی نوک پہ ہوئی ہے، پسٹل سر پہ رکھ کے زیادتی کی گئی ہے، یا مجھے اغوا کیا گیا ہے، پھر اس کو 2 گواہ دینے پڑیں گے، 4 نہیں 2، کیونکہ اب کیس اغوا کا ہے۔ اب کیس یہ ہے کہ پسٹل سر پہ رکھا گیا ہے، اور اگر 2 گواہ مل جائیں تو پھر کیا سزا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں 6 بارے میں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، پبلک کو مارتے ہیں، فوجیوں کو مارتے ہیں، پولیس کو مارتے ہیں، ان سب کی سزا ایک ہی ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑے کیا ہے کہ ان کو بری طرح قتل کیا جائے، یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، یا ان کے مخالف سمجھ سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ حکومت جو سزا مناسب سمجھے گی وہ دے گی۔ اغوا کرنے والے، بتا لینے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، یا کسی بھی بنیاد پہ ڈاکہ ڈالنے والے، ان سب کی سزا یہی ہے۔ اگر ایک آدمی کے اوپر یہ سزا نافذ کی جائے کہ ایک ہاتھ کاٹا جائے اور دوسری سائڈ سے پاؤں کاٹا جائے، ایسے 5-10 آدمی پورے ملک میں ہو، پورے ملک میں امن ہو جائے گا، سب عورتوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، سب کے والدین محفوظ ہو جائیں گے، سب کی اولاد محفوظ ہو جائے گی، ہر محلے کی مسجد کے نمازی محفوظ ہو جائیں گے، ہر مسلمان ملک کی فوج محفوظ ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اغوا کیا گیا ہے، اسرے کے زور پہ زیادتی کی گئی ہے، تو 2 گواہ پیش کرے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، ورنہ اس کے خلاف ہوگا۔ اور یہی قانون مردوں کے لیے بھی ہے۔ کیا آپ نے ایسے کیس نہیں پڑے حوالات میں کہ عورتوں نے کسی مرد کو اغوا کیا اور کئی ایک عورتوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی؟ تو وہاں بھی یہی حکم ہے۔ تو اسلام میں ظلم نہیں ہے، اسلام میں انصاف ہے۔ جو دعویٰ دائر کرتا ہے اس کو ثبوت دینا پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہو، ثبوت نہ ہو تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ کئی چیزوں کے فیصلے روز قیامت ہونے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جائے۔ میاں بیوی کو لے لیں، اسلامی نظام میں مرد میں گھر میں آرڈر کس کا چلتا ہے؟ مرد کا۔ اور ہو سکتا ہے کہ مرد ظالم ہو، عورت مظلوم ہو، لیکن عورت سے کیا کہا گیا ہے؟ اپنے خاوند کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، یہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جہنم ہے۔ رہا مرد،
کہ وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یا تو عورت ثبوت دے اور طلاق لے لے، اور اگر طلاق سے ڈرتی ہے، گھر اجاڑنا نہیں چاہتی، پھر صبر کرے، روزے قیامت سب برابر کھڑے ہوں گے۔ اس خاوند کو وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ نے بہترین نظام دیا ہے، مرد و عورت کو برابر نہیں کیا، برابر کر دیا تھا، گھر کا سسٹم نہ چل پاتا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ گھر میں مرد و عورت برابر ہیں تو کوئی بھی گھر آباد نہ رہ سکتا۔ اس لیے دنیا میں یہ سسٹم ہے کہ مرد کی حکمرانی ہے گھر کے اندر، لیکن روز قیامت مرد اور عورت برابر کھڑے ہوں گے۔ اگر مرد نے ظلم کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عورت کو اس کا حق لے کر دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی کہ آج کی حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، جس میں ہمیں یہ اصول دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو، جب بھی کوئی اختلاف ہو، دلیل دینا اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، اور جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے وہ قسم اٹھا کے بری ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسلامی نظام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے ثمرات سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔